حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، عشق محبت عشق محبت۔ واہ واہ واہ، رضا کے شیر، سبحان اللہ، رضا کے شیر ابھی زندہ ہے، زندہ۔ جی توجہ نہیں آپ کی؟ جی رضا کے شیر جی ابھی زندہ ہے، زندہ۔ جی اور جامعہ نوریہ رضویہ کے میں اساتذہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، طلبہ سلامت ہے۔ اگر واقعی کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں اس سے کہتا ہوں آ جاؤ، الحمدللہ احسان ہے، ہم نہ رافضی ہے، نہ قادیانی ہے، نہ وہابی ہے۔ بریلی کے تاجدار نے اعلان فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ بریلی کے شیر ابھی مردہ نہیں ہوئے، جی مرے نہیں ہیں۔ جی اور مرے کیسے؟ مرے کیسے؟ جی زندہ نبی کو زندہ ماننے والے وہ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے ہم تو بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں اور سنا سنا کے کہتے ہیں وہابی منافق ہے، گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمیں آنکھ سے چھپ جانے والی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں خبردار خبردار، جی خبردار خبردار، میرے بریلی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا۔ جی صحیح بات۔ خبردار خبردار، میرے بریلی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا۔ تمہارے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دیکھو ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں وقت آج بھی ہے، موقع آج بھی ہے، آج بھی بریلی شریف نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں، بریلی والوں کے دل بہت بڑے ہوئے ہیں۔ علامہ سمنانی میاں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ دل بہت کشادہ ہے۔ ہم تو آج بھی آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے، مگر شرط اتنی ہے آؤ امام اہل سنت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا جانے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بہت اچھا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء میدان میں آئیں جی 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 اور ایسے لوگوں کا ذرے کے برابر کوئی لحاظ نہ کریں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے بہت سارے لوگوں کو چڑ ہے، جی یاد رکھیے گا مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ کا نام، حق ہے، بے شک۔ جنہوں نے کہا ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر کہیے ایک بار، یا رسول اللہ، ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ اگر آپ کی توجہ رہے گی بات سمجھ آئے گی۔ جی حضرت۔ ہم آج کے بریلی کو اس لیے نہیں مانتے کہ بریلی والے سادات کا احترام نہیں کرتے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دماغی کمزور نہیں، نظر بھی کمزور ہے۔ نظر بھی کمزور ہے، حق ہے حق ہے۔ صرف دماغی کمزور نہیں ہے، جی نظر بھی کمزور ہے۔ اگر جامعہ نوریہ رضویہ کے صحن میں تم نے آ کے دیکھا ہوتا تو تم نے یہ بھی دیکھا ہوتا جب کہ چھوٹا کا شہزادہ جامعہ اشرف کے نام سے واہ کیا بات ہے۔ ایسے لوگوں نے آج جامعہ نوریہ کے صحن میں آ کے دیکھا ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ کچھوچا کا شہزادہ، غوث اعظم کا شہزادہ، علی کا شہزادہ جب جامعہ نوریہ کے صحن میں آتا ہے تو بریلی کے شہزادے آج بھی اعلیٰ حضرت کی فکر پر قائم ہے۔ کون رضا، کون رضا، کون رضا؟ مصطفیٰ کی نگاہ عنایت کا نام امام احمد رضا ہے، غوث اعظم کی کرامت کا نام امام احمد رضا ہے، غریب نواز کے فیضان کا نام امام احمد رضا ہے، مخدوم اشرف سمنانی کے جلووں کا نام امام احمد رضا ہے، مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ تم آتے، تم صحن میں آتے
जामिया नूरिया के, तो तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाता कि बरेली वाले आज भी सादात का खड़े होकर एहतराम करते हैं। जब शहजादा आता है, अल्लामा तौसीफ रजा साहब भी खड़े होते हैं, अल्लामा मन्नान रजा खां साहब भी खड़े होते हैं, तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, अल्लामा इमरान रजा साहब भी खड़े हो जाते हैं और दुनिया को बताते हैं ये अकीदा, ये नजरिया, ये फिक्र, ये अंदाज हमें किसी और ने नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने दिया। बेशक लोग कह रहे हैं आज बरेली वाले सादात का एहतराम नहीं करते। मैं आपसे कहूं अपने बारे में, जी, हमने सादात का एहतराम सीखा ही बरेली से है। हमने सैयदों का एहतराम जी सीखा ही बरेली से है। पूरी दुनिया के तमाम लिखने वाले शोरा के शेर एक तरफ सैयदों के बारे में और इमाम अहले सुन्नत का शेर एक तरफ। मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा एहतराम हमने बरेली शरीफ से सीखा है। कौन रजा, कौन रजा? हाँ, मैं उसी रजा की बात कर रहा हूँ जो पालकी से उतर जाए और पालकी पे सवार करने वाले शहजादे को गोद में बिठा पालकी में सवार करें। मैं उसी शहजादे की बात कर रहा हूँ जिसकी पालकी को लेकर अल्लाह अकबर इमाम अहले सुन्नत अपने कांधे पे लेके चले। मैं उसी शहजादे की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। कौन इमाम? जिस इमाम ने फरमाया अगर महफिल में कोई सैयदजादा हो और शीरीनी तकसीम की जाए तो सैयदजादे को हिस्सा डबल दिया जाए। निस्बत का एहतराम करते। वाह 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 वाह, क्या बात। इतनी छोटी बात, अल्लाह अल्लाह, इतनी बारीक बात पर भी वक्त के इमाम की नजर है। क्या बात। और तुम क्या जानो इमाम अहमद रजा क्या है? जी, कुछ लोग कहते हैं ना हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। तवज्जो है आपकी? हमें जी आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ये भटियारे क्या जाने। हीरे की पहचान, हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ये भटियारे क्या जाने। हीरा किसे कहते हैं? तुम कहते हो आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है। जो कुछ न हो वो आला हजरत को क्या समझे। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, आला हजरत समझ में नहीं आते। आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला हो। हक है, आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला हो। तवज्जो है आपकी? जी अता हो, तवज्जो है आपकी? अता हो। आला हजरत को समझने के लिए जी सब कुछ आला हो। जी जी जी, दादा भी आला हो, आला हो, बाप भी आला क्या हो, बात है, माँ भी आला हो, रिश्तेदार भी आला हो और पीर भी आला हो। पीर भी आला हो। जी। जब इतने आला आला जमा हो जाते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। और जब आला हजरत बन जाता है अल्लाह अकबर, शान ऐसी है दुनिया वाले तो मोहब्बत में तारीफ करते हैं। आओ किसी गैर से नहीं, मारहरा मुतहरा से पूछो। क्या बात है, क्या बात है। वाह, आला हजरत के पीर खाने से पूछो, बताओ अहमद रजा की शान क्या है। अशरफे मिल्लत फरमाते हैं। वाह वाह, अशरफे मिल्लत फरमाते हैं। वो फरमाते हैं मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी। क्या बात है। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी। तुम पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। ऐ दुश्मनों जी, फतावा रज़विया तो एक करामत है। वह हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। क्या बात है। वाह वाह वाह, फतावा रज़विया तो एक करामत है जी, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। दिखला दो। और ये बात सही है,
جو آج میدان میں آنے کے لیے آستین چڑھا رہے ہیں، انہیں ہدایت کے بخشش کی اردو بھی سمجھ میں نہیں آئے، سچی بات، شعر پڑھنے بھی نہیں آئیں گے، شعر پڑھنے آتے نہیں ہیں، پھر بھی شعروں کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارے تمہیں شعر پڑھنا ہے تو شعروں کی طرح شعر پڑھو، شعروں کی طرح شعر۔ ہمارے ایک شعر نے شعر پڑھ دیا، دنیا نے اسے قید کیا۔ واہ واہ واہ، ہمارے ایک شعر نے، کیا بات ہے، ہمارے ایک شعر نے شعر پڑھ دیا، دنیا نے قید و بند کرنے کی کوشش کی، مگر یاد رکھیے گا شعر ہی پڑھ سکتے ہیں، کبھی گیدڑ شعر نہیں پڑھ سکتے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ ہمارے شعر نے ایک شعر پڑھا، اور شعر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ گیدڑوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ شعر پڑھ دے، اور یہ شعر پڑھنے کا حوصلہ ہمارے شعر کو ملا کہاں سے ہے؟ تو آ جاؤ، کوئی گنبد امام احمد رضا ہے جس کی بارگاہ میں کسی نے آ کے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دے، انعام ملے گا۔ وقت کا امام کہتا ہے احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کرنے پہ آئے ہیں مسکرا کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ سہا عرب کے پڑے پڑے تیرے آنکھ یوں ہے دبے لچے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تحفظ ناموس رسالت یہی کیا ہے، بات ہے حضرت، یہی ہے تحفظ ناموس رسالت۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ موجودہ دور میں کوئی ہے تو وہ تحفظ ناموس رسالت۔ میرے امام نے مزاج دیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اللہ اللہ، نہ بس ایک جان، غور کیجئے گا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ امام احمد رضا کو اللہ نے جو عشق عطا فرمایا، جو عشق عطا فرمایا میرے امام کو، ان سے پوچھو جنہوں نے کہا بریلی شریف کی سرزمین پر سادات کا احترام نہیں کیا جاتا، کون احمد رضا جو بریلی شریف سے چلے ہیں مارہرہ شریف کے لیے؟ ہے کوئی ایسا مرید مجھے دکھاؤ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو کہ شہر کے اسٹیشن پر پہنچ کر پیر سے جوتی اتار دے؟ تم کہتے ہو بریلی میں سیدوں کا احترام نہیں کیا جاتا، کوئی ہے ایسا مرید جو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسٹیشن پر جوتی اتار دے؟ لوگ کہیں جوتا کیوں اتارا ہے تو وہ فرمائے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ احمد رضا جانتا ہے مارہرہ کی عظمتیں کیا۔ اور جب گئے مرشد کی بارگاہ میں مرید بھی کیا، اور مرید کرنے کے بعد تمام سلاسل کی خلافت و اجازت بھی دی، اور مرشد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پوچھنے والوں نے کہا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا امام احمد رضا کیا ہے، امام احمد رضا کیا ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے جب چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ کہتے ہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے، جب چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ کہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے، اور جب بڑے چھوٹوں کے لیے کچھ کہتے ہیں تو یہ سند ہوتی ہے۔ جب بڑے چھوٹوں کے لیے کہیں، بریلی کے امام اہل سنت جب مارہنہ
شریف کی مبارک سرزمین پر پہنچے، عالم یہ تھا تمام سلاسل کی خلافت دی۔ لوگوں نے کہا حضرت اب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ کے مرشد حضرت سید آل رسول مارہ ربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آج تک میرے دل میں یہ خیال تھا اے آل رسول قیامت کے دن اگر خدا تو لائے ہو تو میں جواب کیا دوں گا، مگر آج میری فکر دور ہو گئی ہے۔ آج کے بعد مجھے خدا قیامت کے دن پوچھے گا کیا لائے ہو تو احمد رضا کو پیش کر دوں گا، احمد رضا کو پیش کر دوں گا، احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ احمد رضا وہ ذات ہے جس پر پیر بھی ناز کرتا ہے، جس پر زمانہ ناز کرتا ہے، جس پر محدثین ناز کرتے ہیں، جس پر علماء ناز کرتے ہیں۔ اور آج ہم جیسے غلام تو اپنی قسمت میں ناز کرتے ہیں کہ اس مجدد کا دامن ہمارے ہاتھوں میں۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کی فکر، جی امام اہل سنت کی فکر، کیونکہ بہت سارے علماء اکرام نے اپنی بات مکمل کرنے لگے۔ امام اہل سنت کی عظمت، جنہوں نے امام عشق و محبت کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا، محبت کی اور عشق رسول کی گھٹی پی لی، پھر اس نے بھی وہی بولی بولی جو امام اہل سنت نے بولی۔ اگر آپ کا ذہن حاضر ہوگا تو سمجھ میں آئے گا۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ موجودہ دور میں ناموس رسالت ہے، اور ہمارے پیر سلامت ہیں، ہمارا جسم سلامت ہے، پیر سلامت ہیں، پھر بھی ہماری زبان سے آج ایک جملہ نہیں نکل رہا ہے۔ مگر یاد رکھو ہم نے موجودہ دور میں ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا مرد مجاہد بھی دیکھا ہے۔ ہم نے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا، ہم نے ویل چیئر پہ بیٹھنے والا ایک مرد مجاہد بھی دیکھا ہے جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں ویل چیئر پہ بیٹھنے کے بعد میں وہی نعرہ لگایا تھا جو بریلی کے تاجدار نے لگایا تھا۔ اس نے پکار کے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور منانی میاں صاحب قبلہ، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، عشق محبت، عشق محبت۔ واہ واہ، آپ کو معلوم ہے اساتذہ بیٹھے ہیں، حضرت مفتی صاحب قبلہ کرم فرما رہے ہیں، آپ پوچھئے علماء سے جی انہیں اور انہیں، جہاں تک میں نے سیکھا اردو کے اعتبار سے، انہیں یہ اردو میں دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انہیں جانا، اور انہیں یہ قریب کے لیے جو سامنے ہو انہیں جانا۔ امام اہل سنت نے اپنے شعر میں کہا انہیں جانا، اور علامہ خادم حسین رضوی، کون کون حسین کا خادم ہے، نہ حسین کا ذکر مٹنے والا ہے نہ خادم حسین کا ذکر مٹنے والا ہے۔ کیا بات ہے، کون خادم حسین رضوی نے ایک زمانے تک پیغام دیا انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، لیکن ان کا خلوص، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی دیوانگی جب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو علامہ خادم کی نظروں کے سامنے سے مدینے تک پردے ہٹا دیے گئے۔ جمال یار سامنے ہے تو کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کون خادم، اللہ اللہ، کون خادم؟ اللہ اللہ۔ آج دنیا میں خادم کے تذکرے ہیں، اگر اس مرد قلندر نے اپنے آپ کو مخدوم بنایا ہوتا تو شاید تذکرے نہ ہوتے، لیکن خادم بننے میں جو مزہ ہے، جو خادم بننے میں مزہ ہے، جو خدمت کرنے میں مزہ ہے، جو خادم بننے میں مزہ ہے۔ کون خادم؟ وہ مرد قلندر جسے ایک موقع پر ختم نبوت کے مسئلے پر گرفتار کیا، پکڑا پولیس والوں نے، گھسیٹ کے لے جا رہے تھے جیل میں ڈالنے کے لیے۔ یہ کوئی آج نیا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، یہ اسیری بھی میری سنت آبائی ہے،
یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ علامہ خادم حسین رضوی کو جب گھسیٹا جا رہا تھا تو جانتے ہو جب لوگوں کو گھسیٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، مگر علامہ خادم حسین رضوی مسکرا رہے تھے، رو نہیں رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، لوگ روتے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کے فرمایا تھا فرق اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے، جو دنیا کی محبت میں گھسیٹے جاتے ہیں، دنیا کی محبت میں گھسیٹے جاتے ہیں وہ روتے ہیں۔ فرق اتنا ہے تم گھسیٹ رہے ہو مگر تمہیں جس نے یہ آرڈر دیا ہے اسے خبر نہیں ہے۔ مجھے جس رسول کی محبت میں گھسیٹا جاتا ہے میرا ایمان ہے گنبد خضرا سے میرا نبی دیکھ رہا ہے۔ وقت کا امام کہتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تب پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہمارے یہ دو شیر آج قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر یاد رکھیے مسلمانوں ہمیں بھولنا نہیں ہے، جی ہمیں یاد رکھنا ہے، کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ مفتی سلمان ازہری کو رہائی نصیب فرمائے، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا ناموس رسالت پر پہرا دینا یہ سب کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، سب کے اندر جرت نہیں ہوتی ہے، سب کے سینے میں اتنا بڑا دل اور سب کے اندر اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم جیئیں گے تو مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے، دنیا سے جائیں گے تو محفوظ محبت رسول کا پہرا دیتے ہوئے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں جوانوں آخری جملے نوٹ کیجئے گا، تمہیں دنیا شراب و شباب